اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ کل کا آدھا سبق یہ رہ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب 70 بندے لے کر گئے تو انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو تب یہ بات مانیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم رب کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے یہ گستاخی کی، بے ادبی کی کہ کلام تم رب کا سن چکے ہو، رب نے حکم دے دیا ہے کہ جاؤ اور جا کر جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو جا کے قتل کرو۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا نہیں اب بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم پھر بھی رب کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما آخذتهم الرجفہ، پھر اچانک ہی زلزلہ آیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اوپر سے پہلے بجلی کڑکی، اس سے وہ مر گئے، پھر زلزلہ آیا، پھر اس سے بھی جو بچے پچھے ہوئے تھے وہ بھی سارے ہلاک ہو گئے۔ جب وہ سارے کے سارے زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ 70 بندے جو میں لایا تھا یہ تو سارے ہلاک ہو چکے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قالا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اے میرے پروردگار لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے بھی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہلاک کر دیتا۔ اب میں واپس جا کے کیا جواب دوں گا؟ کون میری بات کا ایک یقین کرے گا؟ کون میری بات کو مانے گا؟ جب میں ان کو جا کے بتاؤں گا کہ اس قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو میرا تو کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا، اور سارے 70 بندوں کے الزام جو ہے مجھ پر لگا دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو مروا کے آ گئے ہیں، تو میری بات کوئی نہیں مانے گا۔ اب کرم فرما، اب میری دعا کو قبول فرما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 بندوں کو پھر دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اس سے مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی اعظم نبی اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ ضرور فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ قرآن سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یہ نبی کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کلیم اللہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور امام الانبیاء اگر ہاتھ اٹھا دے، ٹھیک ہے نا جی، دیکھو جی نبی کی دعا سے مردوں کا زندہ ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا جی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے نا جی کہ کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، حاجت روائی کوئی نہیں ہے، اللہ کے بندے یہ مشکل کشائی تو ہو رہی ہے۔ 70 بندے تو مر چکے تھے، اور مرے بھی اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے جناب والا وہاں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے انہوں نے رب کی کہ ہم تو دیکھیں گے پھر جا کے ایمان لائیں گے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر 70 بندوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی۔ تو اس سے مطلب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ چاہے اور ہاتھ اٹھا دے تو رب مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بطور معجزہ یہ بات عطا فرمائی گئی تھی، اگر آپ چاہیں گے جس مردے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔ احیی الموتى باذن اللہ، کہ میں اللہ کے حکم سے جسے چاہتا ہوں جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو آقا علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات تو پھر عام مشہور ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اگر موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ اٹھائے، عیسیٰ روح اللہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، تو یار امام الانبیاء ہاتھ اٹھائے تو پھر مردے زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے صدقے اپنے خاص لوگوں کو بھی یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ نبی نہ ہو لیکن ہو رب کا نیک بندہ، وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ ضرور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دعاؤں سے مردے زندہ کر دیتا ہے۔ تو آگے دیکھیں اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، موسیٰ علیہ السلام کی یہ گزارش ابھی چل رہی تھی، کہنے لگے کہ اے پروردگار ان ہمارے کچھ نادان لوگوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی اس کام کی حرکت کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا۔ ان کو کیا پتہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ تو کون ہے؟ یہ ان کی نادانی ہے، ان کی نادانی کو نہ دیکھ، کرم فرما ان کو زندہ کر دے۔ اور اگلی بات کی فرمایا ان ہی الا فتنتک، میں جانتا ہوں یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ حرکت کر سکے، اور یہاں کلیم اللہ کے سامنے کوہ طور پر آ کر رب کا کلام سن کر یہ حرکت کرے، ان کی اتنی جرت نہیں ہے۔ ہاں
تو جسے آزمائش میں ڈال دے پھر اس کا کیا بن سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ تیری آزمائش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم تو حکیم الحکماء ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لقب عطا فرمایا، فرمایا حکیم الحکماء۔ مطلب کیا ہے کہ اے میرے موسیٰ تو سارے دناؤں میں سب سے بڑا دنا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ تجھے سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ ان کی حرکت ایسی ویسی نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور رب جسے آزمائش میں ڈال دے پھر اسے کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، کیا؟ حکیم الحکماء، یعنی دناؤں میں بھی سب سے بڑا دنا۔ تو آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اے پروردگار میں جانتا ہوں کہ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تیرے آگے کون بولے؟ کون تجھ سے بات کر سکتا ہے؟ یہ تو تیری مرضی ہے، تیری منشا ہے، جسے تو چاہے پسند فرما لے، ہے جی، جسے چاہے تو رد کر دے۔ کوئی تجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہ ہمیں رد کیوں کر دیا ہے، کوئی تجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالک تو نے ہمیں پسند کیوں کیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری رات سجدے میں حضور کی گزر جاتی، ساری رات قیام کے اندر گزر جاتی تھی، اما عائشہ صدیقہ نے ایک بار عرض کی یا رسول اللہ، نرم و نازک نبی ہے، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، حضور شفقت کیا کریں، اتنی رات عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ کو فرماتے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ مجھے اس نے، سارے اس کے بندے ہیں لیکن امام الانبیاء تو اس نے مجھے بنایا ہے نا، سارے اسی کے مخلوق ہے لیکن ساری مخلوق میں سب کا خالق وہی ہے، پر مالک تو اس نے مجھے بنایا ہے نا۔ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کریمہ تجھے میں ہی پسند کیسے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حقیقت ہے، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم آج کے دور کے اندر اگر کوئی دین کے ساتھ کھڑا ہے نا، یہ رب کی معاذ کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دین کے لیے پسند فرمایا ہے۔ دیکھیں جی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، وارث ہے، کس کے پاس جائیں؟ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے جی، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، سب سے بہتر تو ہی بخشنے والا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے دیکھیں اگلی دعا کیسے مانگی، کہتے واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہمارا وارث بھی تو ہے، ولی بھی تو ہے، ہمیں بخش بھی دے، رحم بھی فرما، تو بہتر ہے۔ تو آگے کہا واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اے پروردگار جو دنیا کی اچھائیاں ہیں نا وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دے، ہمارے نصیب میں لکھ دے، کہ دنیا کی اچھائیاں بھی ہمیں عطا فرما، اور فی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما، انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تیری طرف ہم رجوع لاتے ہیں۔ یہ ساری دعا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو جب ہلاک ہوئے نا، یہ 70 بندے، ان میں سے ان کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ پروردگار ہمیں وہ نعمت عطا فرما جو ہمارے بعد پھر کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ کو ان کو پسند نہ آئی نا کہ یہ کیسی دعا ہے کہ میں تمہیں نعمتیں دوں اور کسی کو نہ دوں، ٹھیک ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ بیان کی، ذرا اس کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کالا، رب نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا کہ میرا عذاب بھی میرا ہی ہے، جسے چاہتا ہوں میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ ورحمتی واسعت کل شے، اور رحمت بھی میری اتنی وسیع ہے کہ ہر شے میری رحمت کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں جسے عذاب دوں کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا ہے جی۔ آج تو یقین کریں ایسے لبرل قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، کہتے ہیں جی رب نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اندازہ کریں تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اسے کیوں پیدا کیا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا اسے بدبخت کیوں بنایا ہے، پر میرا عذاب ہے جسے چاہوں میں دے دوں، اور میری رحمت ہے، میری رحمت تو اتنی بڑی ہے کہ ہر شے میری رحمت کے اندر شامل ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا رحمتی واسعت کل شے، کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، تو شیطان وہ جو تھا نا وہ مسکرا پڑا، ہنس پڑا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ میں بھی رحمت میں شامل ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں بھی رحمت میں شامل ہو گیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں رحمت میں شامل ہو گیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا میری رحمت ہر شے کو بر وسیع ضرور ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن میں اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا فرماؤں گا۔ جب یہ بات کی نا تو شیطان مایوس ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت کا حصہ کسی اور کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ اچھا یہ کس کو دے گا؟ میں للذین یتقون، میں اپنی رحمت کا حصہ ان لوگوں کو عطا فرماؤں گا جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ہاں جو مجھ سے ڈریں گے، رحمت بھی اسی کے لیے ہے،
جو چوڑا ہو کے پھر رہا ہے اس کے لیے رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں میں اپنی رحمت بھی انہی کو عطا فرماؤں گا. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، میرے ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں، چونچا نہیں کرتے ہیں، تو میں ایسے لوگ جو میری ہر بات پر ایمان لاتے ہیں میں اپنی رحمت کا حصہ بھی انہی کو عطا فرماؤں گا. اچھا، یہ جب حصہ نازل ہوا نا تو یہودیوں نے کہا اس سے مراد ہم ہیں، کیونکہ رب سے ڈرتے بھی ہم ہیں، زکوٰۃ بھی ہم ادا کرتے ہیں، تورات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا علاج اگلی آیت کے اندر بیان فرما دیا. میں اس سے مراد تم بھی نہیں ہو. پہلے شیطان خوش ہوا کہ میں رب کی رحمت کے اندر شامل ہو گیا، اس کو سائڈ پہ کیا، تو پھر یہودیوں نے کہا ہم اس سے مراد ہم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بھی نہیں ہو. کون ہے؟ میں الذین، میری رحمت کے حقدار وہ لوگ ہیں یتبعون الرسول، جو میرے مصطفیٰ کریم کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے. دعا موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف اپنے مصطفیٰ کریم کی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ جو میری رحمت کا حصہ ہے یہ تمہارے لیے نہیں، ہاں کس کے لیے ہے؟ یتبعون الرسول، میرے جو مصطفیٰ کریم کی جو لوگ اتباع کریں گے رحمت کے حقدار بھی وہ ہوں گے. اور رسول ہے کیسا؟ الذین یتبعون الرسول النبی، فرمایا میرا رسول ایسا نبی ہے جو غیب کی خبریں دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیں، میرا رسول جو ہے ایک تو غیب کی خبر دینے والا ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ میں الامیہ، ایسا رسول ہے جس کو رب نے پڑھایا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو میرے مصطفیٰ کو پڑھا سکے. الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، یہ میرے نبی کا کوئی استاد ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. فرمایا الامیہ، فرمایا یہ میرا وہ رسول ہے جس کو رب نے پڑھایا ہے. اور آگے چوتھی شان بیان کی جا رہی ہے. فرمایا الذی، میرا رسول وہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ماؤ یہودی اور عیسائیوں جس کی شان تم تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے رہتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. فرمایا تم تو خوش ہو رہے تھے زکوٰۃ دے کر خالی. ٹھیک ہے نا. میں نہ یہ میرا یہ رحمت کا حصہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو میرے ایسے شان والے رسول کی اتباع کریں گے. ٹھیک ہے نا. رسول کیسا ہے؟ تورات کے اندر بھی ان کی شانیں موجود ہے، انجیل میں بھی ان کی شانیں ہیں جی. حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گیا، میں نے اسے کہا قالا لقیت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات. میں نے کہا حضور کی وہ شان بتا جو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے. قال اجل، وہ کہہ لگا جی بالکل حضور کی شان تورات کے اندر بھی موجود ہے. میں نے کہا کیسی شان ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم واللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفته فی القرآن. سبحان اللہ. اس نے کہا جیسی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضور کی بیان کی ہے ویسی ہی شان اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان فرما رکھی ہے. کون سی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل. یہ تورات کی آیت ہے. کہا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا. اور قرآن کے اندر تو ہے نا داعیا الی اللہ باذنہ، تورات کے اندر ہے حرزا للأمیین. فرمایا کہ میرا رسول ایسا ہوگا جتنے بھی پوری کائنات کے لوگ آئیں گے سب کو پناہ ملے گی تو وہ مصطفیٰ کریم کے در پہ ملے گی. انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل. فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. بہرحال یہ ساری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ محبوب جو ہے نا وہ ایسا ہے جس کی شان قرآن کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی اپنا انجیل کے اندر بھی موجود ہے. یامرہم بالمعروف، کرے گا کیا؟ فرماتے کہ وہ تمہیں میرا نبی جو ہے وہ تمہیں برائی اپنا اچھائی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ایسا عظمت والا نبی ہے جو صاف ستھری چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ان کے لیے حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی گندی چیزیں ہیں سب کو حرام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یار یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا فائدہ کہ آج دنیا کے اندر آپ چائنا کے اندر جائیں نا وہ کتے بھی کھا جاتے ہیں، سانپ کھا جاتے ہیں، بچھو کھا جاتے ہیں تل تل کے. ٹھیک ہے نا. ہاں کھاتے سارا، لیکن واحد اسلام یہ ہے جتنی گندی چیزیں ساری حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جتنی صاف ستھری پاکیزہ چیزیں ہیں ساری کی ساری حلال کر کے رکھی ہیں. کتے کے اندر اور بکری کے اندر جسمانی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق؟ جیسے بکری کا سر دھڑ ہے جتنا قد کاٹ ہے ویسے کتے کا بھی تو ہے نا،
لیکن کیونکہ کتا پلید تھا اسلام نے حرام کر کے سائڈ پہ کر دیا ہے، بکری پاک تھی اسلام نے صاف ستھری کر کے حلال کر دی۔ ٹھیک ہے نا جی، کیسی بات ہے۔ تو اس طرح کی ہزار مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ دیکھیں نا یار کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی ہم کبھی اس آیت پہ غور کریں نا کہ آج دنیا جہان کے ہر مذہب کے اندر چلے جائے وہ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، گند کھا رہے ہیں، سب کچھ کھاتے رہتے ہیں، واحد مسلمان ہی ہے۔ یار بکری حلال ہے نا، مرغی حلال ہے، کٹا بچھا حلال ہے، اس کے باوجود بھی جب ان پر چھری پھیری جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، پھر بھی رب کا نام لے کر تب جا کے ان کو کھایا جاتا ہے۔ حالانکہ حلال ہے، لیکن اگر اس پر بھی رب کا نام نہ لیا جائے تو پھر یہ بھی حرام۔ ٹھیک ہے، ہم تو چھری حلال جانور پر بھی چھری پھیر کر جو ہے اس پر رب کا نام لے کر تب جا کے اسلام کہتا ہے اب کھا۔ ٹھیک ہے، حلال جانور بھی ہو رب کا نام نہ لیا جائے تو اسلام کہتا ہے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ کتنا صاف ستھرا مذہب ہے یار۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا یہ جو میرا نبی ہے نا یہ ایسی شان والا ہے جس نے پچھلے سارے بوجھ تم سے اتار کے رکھ دیے ہیں، جتنی قیدیں تھی وہ بھی ساری ان سے اتار کے رکھ دی ہیں۔ بوجھ کیا تھے؟ جو اپنے آپ کو دیکھیں نا جی، توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ جنہوں نے گناہ کیا ان کو طریقہ کیا توبہ کا؟ قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، قتل کریں گے پھر جا کے جو ہے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ کتنی بڑی بات تھی۔ میرا نبی آیا ہے، اب تمہیں کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کے صدقے جہاں بھی میرے نبی کا امتی شرمندہ ہو کر بیٹھ کر رب سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ ٹھیک ہے، قیدیں کیا تھی؟ میں قید سے مراد سے مشقت۔ پچھلے دور کے اندر جب قید یہ تھی کہ اگر کپڑے پر پلیدی لگ گئی ہے تو حکم کیا تھا؟ کپڑا کاٹ دو۔ گناہ کیا ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ رات اس نے فلانا فلانا چند چڑھایا تھا، فلانا کرتوت کیا تھا اس نے۔ لیکن اب کیا ہے، میں جتنا بھی گناہ کر رہے ہیں سب کو پتہ یہ امت کیا کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کپڑے کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے نہ ہی دروازے پر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا میرا نبی تو وہ ہے جس نے تمہارے جتنے بوجھ تھے نا پچھلی امتوں پر سارے کے سارے اتار کے رکھ دیے ہیں۔ اب نہ تمہارے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ یہ جو اسلام کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں نا جی ہمیں اسلام میں ملا کیا ہے، یہ اسلام نے تمہیں دیا ہے۔ کل وہ وقت تھا جب تمہارے دروازوں پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے فلانا رات کام کیا تھا۔ یہ تو اسلام کی برکت نہیں ہے، رات کو جو مرضی کرتے رہو یار، ساری رات گناہ کے اندر گزر جائے پھر بھی دروازے پر نہیں لکھا جاتا۔ تھوڑا احسان ہے، کل سب کے سامنے شرمندہ کیا جاتا تھا یہ وہ بندہ جس نے رات یہ کیا ہے۔ آج اسلام کی برکت دیکھے، ساری رات بھی گناہ کے اندر گزر جائے پھر بھی دروازے پہ نہیں لکھا جاتا یار۔ ٹھیک ہے جی، ان کے پاس ایک ایک سوٹ تھا، جب بھی پلیدی لگ جاتی حکم تھا کاٹو، چاہے تمہارے پاس دوسرا سوٹ ہے یا نہیں، کپڑے کو بدن پر لگ گیا ہے، یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جناب دھو لو اور صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، نہ، جس ہاتھ پر بھی پلیدی لگ جاتی تو حکم کیا تھا؟ ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن یہاں حکم کیا ہے؟ فرمایا کپڑے کے لیے 15 سوٹ موجود ہے، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کوئی نہیں، 3 بار دھو لے پاک صاف ہو جائے گا۔ کتنی یار برکتیں ہیں اسلام کی۔ ہمیں اسلام کی خوبصورتی تو نظر ہی نہیں آتی، اسلام کا تو حسین چہرہ نظر ہی نہیں آیا ہے۔ اب ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، اب حکم کیا ہوتا ہے کہ پلیدی لگ گئی ہے کوئی بات نہیں، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھو لے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرما دے گا۔ کتنی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، فالذین آمنوا بہ، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو رحمت میں سے حصہ ملنا ہے، فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان